حضرت جعفر تیار کی شہادت کے 3-4 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت اسماء سے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے دیکھا کہ تمہارا شوہر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال بڑے تھے۔ جب حضرت ابو طالب تنگ دست ہو گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے تاکہ اپنے بھائی کا کچھ بوجھ ہلکا کریں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا مقام تقریباً 24واں تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری صورت و سیرت کے لحاظ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس جمیل تھے۔ کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا حکمران نجات بڑا ذہین فطین رحم دل عالم فاضل اور عادل بادشاہ تھا۔ اگرچہ یہ نصرانیت کا پیروکار تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رحم دلی کا چرچا سن کر اپنے جانثار مظلوم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کے پاس بھیجنا زیادہ مناسب خیال کیا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت اختیار کرنے سے 8 سال پہلے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے، مکہ معظمہ میں مسلمانوں کے لیے بڑا ہی پرآشوب دور تھا۔ ان دنوں اسلام قبول کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، جس کے بارے میں مشرکین مکہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے، اسے انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا۔ اس نازک ترین دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھا تو انہیں حبشہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس دفعہ 83 افراد پر مشتمل مہاجروں کا قافلہ بحری راستے حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ ذہین و فطین اور حسین و جمیل فصیح البیان اور قادر الکلام ہاشمی نوجوان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قافلے کا سالار مقرر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا سفیر نامزد کرتے ہوئے حبشہ کے حکمران نجاشی کے نام یہ خط دیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حبشہ کے حکمران نجاشی اسہم کے نام سلامت رہو۔ تعریف ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ بادشاہ پاک باز سلامتی دامن والا اور غالب ہستی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا وہ حکم ہے جسے اس نے پاک دامن مریم کی طرف القا کیا، جس کی بنا پر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں حاملہ ہوئیں۔ اللہ نے اسے اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ اور پھونک سے پیدا کیا۔ میں آپ کو اس ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس سے دوستی و محبت کی بنیاد پر اس کی اطاعت اختیار کرنے کا پیغام دیتا ہوں۔ آپ میری اطاعت کریں اور وہ شریعت جو میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لے آئیں۔ میں اپنے چچا کے بیٹے جعفر کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ دیگر فرزندان اسلام بھی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو ان کی آؤ بھگت کرنا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنا۔ میں تجھے اور تیرے لشکروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے، آپ کی خیر خواہی پیش نظر ہے۔ میری نصیحت کو ملحوظ خاطر رکھنا، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس کے لیے سلامتی اور امن ہے۔ اس خط کے مدرجات سے بخوبی اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملک کے سربراہان سے تعلقات استوار کرنے کے لیے اور ان سے مفید کام لینے کے لیے کس طرح حکیمانہ انداز میں سفارتی طرز عمل کو اختیار کیا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 8 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سیاست حکمت عملی اپنائی جس سے آپ کی دعوت نہ صرف جزیرہ عرب تک محدود رہی بلکہ بیرون ملک بھی اس کے اثرات سفارت اور ہجرت کے ذریعے پہنچا دیے گئے۔ سرداران قریش نے حبشہ کے حکمران نجاشی کو متاثر کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔
عمر بن عاص جیسے مشہور و معروف تاجر، سیاستدان اور ذہین فتین شخص کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ بھیجا کہ وہ نجاشی کو ہر صورت اپنے اعتماد میں لے لیں۔ اس کے حبشہ پہنچنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارتی اپنا کام کر چکا تھا۔ اس خط نے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ سرداران قریش نے حکمران نجاشی کو اپنے دام و تزویر میں لانے کے لیے حضرت عمر بن عاص کو منتخب کیا، کیونکہ وہ عطریات کی تجارت کے لیے کئی دفعہ حبشہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھی ان کے ساتھ حبشہ بھیجا گیا تاکہ یہ دونوں بوقت ضرورت باہمی مشورہ کر سکیں۔ یہ وافر مقدار میں قیمتی تحائف لے کر پہنچے۔ انہوں نے پہلے نجاشی کے وزراء، مشیروں اور علماء سے بات کی، ہر ایک کو تحائف پیش کیے اور ان سے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے اپیل کی کہ جب ہم دربار میں سربراہ مملکت کو عرض داشت پیش کریں تو آپ ہماری حمایت کریں۔ ہر ایک نے حامی بھری اور وعدہ کر لیا کہ آپ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے آپ کا بھرپور تعاون ہوگا، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس آپ یوں سمجھیں کہ تیر نشانے پر لگ چکا ہے۔ قریش کے یہ دونوں نمائندے جب نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، آداب بجا لانے کے بعد قیمتی تحائف پیش کیے۔ نجاشی نے پوچھا، آئیے کیسے آنا ہوا؟ شاہی دربار کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ دیوانے آپ کی سرزمین میں وارد ہوئے ہیں، وہ اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو چکے ہیں، یہ بڑے ہی عجیب و غریب مزاج کے لوگ ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں سرداران قریش نے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان تخریب کاروں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم انہیں اپنے وطن واپس لے جائیں، پھر ہم جانیں۔ اور ان کی یہ باتیں سن کر نجاشی نے دربار میں موجود اپنے وزراء، مشیروں اور علماء کی طرف دیکھا تو سب نے ادب و احترام سے سر جھکائے ہوئے عرض کیا، بادشاہ سلامت یہ ٹھیک کہتے ہیں، ہماری نظر میں یہی بہتر ہے کہ ان نووارد لوگوں کو واپس بھیج دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے پرامن ماحول میں کہیں فساد ہی برپا نہ کر دیں۔ حبشہ کے حکمران نجاشی نے درباریوں پر غضب آلود نگاہ ڈالتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، پہلے میں ان لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ کون سا دین اپنائے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، کل انہیں یہاں دربار میں لایا جائے۔ سرکاری ہارکائے نے جب نجاشی کا پیغام مہاجرین کو دیا تو وہ سب مل بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ نجاشی اگر ہمارے دین کے بارے میں پوچھے تو اسے صاف صاف بتا دیا جائے، کسی چیز کو چھپایا نہ جائے، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ گفتگو کا فرائض حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سر انجام دیں گے۔ دوسرے دن مہاجرین کا قافلہ بے خوف و خطر اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے ہوئے نجاشی کے دربار میں داخل ہوا، سلام کیا، حاضرین پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بیٹھ گئے۔ وہاں جبہ دستار پہنے نصرانیت کے بڑے بڑے پوپ کتابیں کھولے بڑی شان و شوکت سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مکہ سے آئے ہوئے قریش کے دونوں نمائندے بھی وہاں موجود تھے۔ عمر بن عاص نے موقع غنیمت جانتے ہوئے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، دیکھیے یہ کتنے گستاخ لوگ ہیں، انہوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت آپ کے ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھا، غضب ہو گیا، انہوں نے آپ کو جھک کر سلام ہی نہیں کیا، جو شاہی دربار کی ہمیشہ سے روایت چلی آ رہی ہے۔ یہ کتنے بے مروت، بے وفا اور احسان فراموش ہیں، آپ کے نمک خوار اور آپ ہی سے بیزار، حد ہو گئی، لاپرواہی ہے، بے نیازی اور گستاخی کی، ان کو تو عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے۔ بادشاہ سلامت، کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں اس پرامن ملک میں رہنے کی اجازت نہ دی جائے؟ نجاشی نے عمر بن عاص کی باتیں سن کر روایتی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا، ہاں، پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ گستاخانہ انداز کیوں اختیار کیا؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جھک کر سلام کیوں نہیں کیا تو ہاشمی نوجوان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ نجاشی نے جواب سن کر کہا، یہ کون سا نیا دین ہے جس نے تمہیں اپنے قوم سے الگ کر دیا ہے اور آپ نے ہمارے دین نصرانیت کو بھی اختیار نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فصاحت و بلاغت کے موتی بکھیرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم لوگ جاہل تھے،
بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، ہر قسم کی بے حیائیت کے مرتکب تھے، رشتوں کا ہمیں کوئی پاس نہ تھا، پڑوسیوں کے حقوق سے ناآشنا تھے، ہمارا طاقتور طبقہ کمزور کو ہڑپ کر جایا کرتا تھا، بس ہم یوں ہی درندوں جیسی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر اپنا کرم کیا، اس نے ہماری اصلاح کے لیے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی حسب و نسب، صداقت و امانت اور اخلاق و کردار سے ہم اچھی طرح واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے آشنا کیا، بت پرستی سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا۔ اس نے ہمیں صداقت و امانت اپنانے، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ اس نے ہمیں حرام سے اجتناب کرنے، ناحق خون بہانے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کر دیا۔ اس نے ہماری تربیت اس نہج پر کی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں باقاعدگی سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لے آئے، اس کی ساری باتوں پر صدق کے دل سے عمل پیرا ہو گئے۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، بتوں کی پوجا پاٹ سے باز آ گئے، ہمیں شرک کی آلودگی سے بچا لیا، ہم نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو ہمارے لیے حرام کر دی گئی تھی اور ہر اس چیز کو اختیار کر لیا جو ہمارے لیے حلال تھی۔ ہمارا یہ طرز عمل دیکھ کر ہماری قوم ہم سے برگشتہ ہو گئی، اس نے ہمیں ایسا کرنے سے روکا، ہم نہ رکے تو وہ ہماری جان کے در پہ ہو گئے، ہمیں طرح طرح کی سزائیں دینے لگے تاکہ ہم مجبور ہو کر اذیت ناک سزاؤں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ وہی روش اختیار کر لیں جس پر ہم پہلے گامزن تھے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کے پجاری بن جائیں، ہم پھر سے بدکاری کا راستہ اپنا لیں۔ جب انہوں نے ہمیں اذیت ناک صورتحال سے دوچار کیا، ہمیں ناقابل برداشت سزائیں دینا شروع کر دیں، تو ہم تنگ آ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آپ کے پاس چلے آئے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنی روایتی فراخ دلی، ہمدردی اور ہمدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک میں رہنے کی اور آزادانہ طور پر دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ نجاشی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس نئے دین کا کوئی روحانی پیغام ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بالکل، ہمارے پاس روحانی ایمان اور آسمانی پیغام ہے۔ نجاشی نے کہا، ذرا وہ ہمیں بھی سنائیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد بھری انداز میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کے دل سوز آواز میں انوکھا کلام سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دقت انگیز پیغام سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، علماء کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے جن سے ان کے سامنے پڑی ہوئی کتابیں بھیگ گئیں، ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ قریشی نمائندے یہ منظر دیکھ کر انگشتے برگندہ رہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی رو رہا ہے۔ اس پرکیف حالت میں دربار برخاست ہوا تو قریشی نمائندہ عمرو بن عاص اپنے ساتھی سے کہنے لگا، ارے بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ کیا جادو چل گیا؟ ہم اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے، ہماری ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی، ہم سرداران قریش کو واپس جا کر کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، اب ہم کیا کریں؟ پھر خود ہی کہنے لگے، ہاں، میرے ذہن میں ایک نئی ترکیب آئی ہے، کل میں دوبارہ دربار میں حاضری دوں گا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں ایک ایسا نکتہ پیش کروں گا جس سے حالات ہمارے حق میں بہت بہتر ہو جائیں گے۔ جب اس نے دوسرے دن دربار میں حاضری دی تو عمرو بن عاص آداب بجا لاتے ہوئے نجاشی کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ بادشاہ سلامت دیکھیے، غضب ہو گیا، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، دیکھیے یہ لوگ کتنے بے دین ہیں۔ نجاشی نے یہ بات سن کر اپنا روایتی انداز اپناتے ہوئے کہا، اچھا، ان سے یہ بات بھی پوچھ لیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا۔ نجاشی نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، بادشاہ سلامت، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی نظریہ رکھتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ نجاشی نے پوچھا، وہ کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی روح اور وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے پاک دامن مریم کی طرف القا کیا۔ یہ بات سن کر نجاشی نے بڑے جوش کے ساتھ اپنا ہاتھ میز پر مارتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل وہی کچھ ہیں جو آپ نے بیان کیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے
مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ میرے مہمان ہیں، آپ یہاں اطمینان سے زندگی بسر کریں، آپ کو ہماری طرف سے ہر قسم کی سہولت مہیا ہوگی۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتا ہوں، کوئی اگر آپ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے مجھے سونے چاندی کے پہاڑ بھی پیش کرے تو میں اسے ٹھکرا دوں گا۔ تم میرے سرکاری مہمان ہو، تمہارا کوئی یہاں بال بھی باقا نہیں کر سکتا، تمہیں اگر کوئی کچھ کہے گا تو میں اس سے نپٹ لوں گا۔ اور پھر اپنے دربان سے کہا ان قریشی نمائندوں نے جو تحائف مجھے دیے ہیں وہ سب انہیں واپس کر دو، مجھے ایسے تحائف قطعاً قبول نہیں جو میرے ضمیر کو خریدنے کے لیے پیش کیے گئے ہوں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ پھر عمر بن عاص سے مخاطب ہو کر گرجدار آواز میں کہا اپنے تحائف پکڑو اور یہاں سے چلتے بنو۔ عمر بن عاص یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا چلو بھائی چلیں، پھر سر جھکا کر دربار سے نکلے اور اپنے وطن کی راہ لی۔ قصہ مختصر یہ کہ کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر نجاشی کو بھی اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جانباز اور بہادر تھے اور نہایت خوبصورت بھی۔ 8 ہجری کی جنگ موتا میں امیر لشکر ہونے کی حالت میں 41 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اعلان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گون چکی تھی اور بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہوں نے ان کو حاضر خدمت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور ان کو پیار کیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ مضطرب ہو گئیں اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں۔ خبر پاتے ہی محلے کی عورتیں ان کے گھر جمع ہو گئیں اور ان کی دل جوئی کرنے لگیں۔ اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے لیے کھانا پکاؤ، آج وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں۔ ان کی شہادت کے 3-4 دن بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، میں نے دیکھا کہ تیرا شوہر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی معیت میں پرواز کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا ہے اور وہ سب سلام کہہ رہے ہیں، اس لیے تم بھی سلام کا جواب دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی کہ فلاں روز دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو میرے بدن پر 73 زخم آئے اور میرے دونوں بازو یکے بعد دیگرے کٹ گئے۔ ان کے عوض اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 پر دیے ہیں۔ اب میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے ساتھ اڑتا ہوں، جنت میں جدھر جی چاہتا ہے جاتا ہوں اور جو میوہ پسند آتا ہے کھاتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہا جعفر کو یہ اعزاز مبارک ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی ملاقات کا یہ حیرت انگیز واقعہ میں نے بیان کیا تو لوگ شاید اس پر یقین نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کو اس سے مطلع فرما دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر سب کو یہ ایمان افروز واقعہ سنایا۔ واضح رہے کہ اس وقت تک غزوہ موتا کی شرکاء میں سے کوئی شخص واپس نہیں آیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے ہی اپنی شہادت کی تمام تفصیلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔